دادو پلیز تھوڑا سا کھا لیں، آپ کو دوا بھی لینی ہے۔ سائیکا نم لہجے میں بولتی انہیں کھانے پر اکسا رہی تھی۔ کتنے حرام خور کمینے ہیں یہ، میری بچی کو اب تک تلاش نہیں کر پائے، ان کی اپنی اغوا ہو تو پتہ چلے۔ دادو بددعائیں دیتی آنکھیں رگڑنے لگیں۔ محلے والے بھی عجیب باتیں بنا رہے ہیں۔ دادو کی فکریں دراز تھیں۔ محلے والوں کی فکر آپ رہنے دیں، ان کا تو کام ہے باتیں بنانا، بات سے افسانہ بنانا اور پھر اس کی تشہیر کرنا۔ ابرار صاحب جانے کب کمرے میں داخل ہوئے تھے، ماں کو تسلی دیتے بولے، اماں پولیس تلاش کر رہی ہے، آپ دعا کریں وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو، یقیناً سب اچھا ہوگا۔ ان کا حوصلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارا معاشرہ ایسی لڑکیوں کو جینے نہیں دیتا ابرار۔ نیلم واپس آ گئی تو پریشانیاں تب بھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ آنے والے وقت کا حقیقت پسندی سے نقشہ کھینچتی کیا کہنا چاہ رہی تھی، ابرار صاحب بخوبی سمجھ رہے تھے۔ ان کو معاشرہ اس لیے نہیں جینے دیتا کہ ان کے باپ بھائی اس گھٹیا معاشرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر میں ایک باشعور شخص ہوں اور ایک پورے اعتماد باپ بھی۔ میری بیٹی اگر کسی حادثے کا شکار ہو بھی گئی تب بھی میں اس کی ڈال بنا رہوں گا، ایک آنچ نہیں آنے دوں گا اپنی گڑیا پر۔ ان کا لہجہ مضبوط اور آنکھیں نم تھیں۔ بابا وہ بہت بزدل ہے، وہ تو لال بیگ سے ڈرتی ہے، اندھیرے سے خوف زدہ ہوتی ہے، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اس کا دل سہما دیتی ہے۔ کہاں ہوگی وہ، کس حال میں ہوگی میری گڑیا؟ بابا میں مر جاؤں گی اگر میری گڑیا کو کچھ ہوا تو۔ بابا بابا اسے واپس لے آئیں۔ بابا بابا وہ بہت ڈر پھوک ہے، میرا دل کہتا ہے وہ کسی مشکل میں ہے بابا۔ سائیکا ابرار صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی روتے روتے گڑگڑاتے گڑگڑاتے بول رہی تھی۔ پھر ہار ماننے کے انداز میں ان کے گھٹنے پر سر رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ابرار صاحب نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں سمو لیا۔ ہماری گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا میرے بچے۔ ان کے لہجے کی تڑپ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دادو بھی بلک بلک کر رو دی تھی۔ انہیں آج محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک لڑکی کتنے دلوں کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہوتی ہے۔ بکواس بند کرو نہیں تو۔ وہ نیلم کو چھوڑ کر پھر سے پارکنگ کی جانب آیا تھا، جہاں اب ایگل اور حرب دونوں شدید غصے میں دکھ رہے تھے۔ دونوں کو گارڈز نے قابو کر رکھا تھا، ورنہ وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایم ایس کی تیز آواز پر ایک دوسرے پر جملوں کی گولہ باری کرتے وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ چھوڑو انہیں، ایم ایس نے گارڈز کو حکم دیا۔ کیا میں اس جنگ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ پتھریلا لہجہ تھا۔ سر یہ ہمارے کام میں ٹانگ اڑانا بند کر دے۔ ایگل ہاتھ موڑتے اس کی پشت سے ناک رگڑتے بولا، تاکہ تمہارا یہ دوگلا چہرہ ہم سب سے چھپا رہ سکے۔ حرب چلایا، بھونکنا بند کر۔ ایگل بے خوف و خطر دھاڑا تھا۔ ایم ایس پلازا کے در و دیوار تک ہل گئے، جانے اسے اتنا غصہ کس بات پر تھا۔ ایگل خاموش ہو جاؤ، ایم ایس دھیمی آواز میں مگر حکمیہ لہجے میں بولا۔ سر جو لڑکی ابھی یہاں آئی ہے اسے ایگل نے قید کر رکھا تھا۔ حرب نے بم پھوڑا۔ منہاج ازدحاق نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا تھا، جیسے ابھی اس کی جان لے لے گا۔ سر میری پوری بات سن۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ منہاج نے ایک مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ اس کا منہ ایک جانب کو لڑک گیا، ہونٹ پھٹ چکا تھا، البتہ اپنی جگہ سے وہ ایک انچ بھی نہ ہلا تھا، چٹان کی طرح اکڑ کر کھڑا تھا۔ کیا لگتی ہے وہ لڑکی تمہاری؟ اس کو گریبان سے تھام کر اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سوال کر رہا تھا۔ شعلے نکل رہے تھے اس کی آنکھوں سے، جبکہ مقابل کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ میرے ہاتھ بندھے ہیں فی الحال منہاج ازدحاق، ورنہ تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ کر کے دنیا کے لیے فرعون کے بعد ایک اور عبرت کی نشانی کا سامان کر دیتا۔ وہ دل میں نفرت سے اس سے مخاطب تھا۔ یہ اڈے سے نکلا تھا، گارڈز کو میں نے اس کا پیچھا کرنے کو کہا، تبھی یہ ایک خستہ حال سے کمرے کا تالا کھول رہا تھا۔ گارڈز نے حملہ کر دیا۔
اسی دوران لڑکی وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ گارڈز کی ہی گاڑی میں چھپ کر یہاں پہنچ گئی ہے۔ حرب نے بات مکمل کرتے ہی ہوشمگی نظروں سے ایگل کو گھورا۔ منہاج نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ سے پسٹل مانگا، پھر اسے لوڈ کرتے ایگل کو ٹارگٹ پر رکھا۔ مجھے سچ سننا ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ تم مجھے مارو گے ایم ایس؟ تمہیں تو میں ماروں گا۔ پل پل موت کا ذائقہ تمہاری رگوں میں اتاروں گا اور تم بے خبر رہو گے۔ اس کے ہونٹ ترچھے سے ہوئے تھے اپنی سوچ پر۔ سر وہ لڑکی ہم کو اسٹوڈنٹ لوگ کو نشہ بیچتے دیکھ چکی تھی اور دھمکی دے رہی تھی کہ وہ سب کو بتائے گی، میڈیا لوگ کو بتائے گی، تبھی ہم اس کو اغوا کر لیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتا تو یہ لڑکی کچھ بھی کر گزرتا، وہ صاف لہجے میں بغیر ہچکچاہٹ کے بولا۔ کہانی اچھی سنائی ہے تم نے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری کہانی اس لڑکی سے کتنی ملتی ہے۔ وہ گن کو نیچے کرتا اندر ایم ایس پلازا کی جانب چل پڑا۔ 15-20 گارڈز نے گول دائرے میں اسے گھیر لیا تھا۔ سب کی رائفل لوڈ ہوئی، بلٹ آزاد کرنے کو تیار تھی۔ بس ایم ایس کا ایک اشارہ چاہیے تھا، بس ایک اشارہ۔ 15 منٹ بعد وہ پھر اسی دروازے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اب کی بار اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ اٹھو۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے نیلم کے بے ہوش وجود کو بیزاریت سے دیکھا اور بازو سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ سر یہ بے ہوش ہے، پانی ڈالیں۔ گارڈ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے منہاج نے پکڑتے ساتھ اس کے دلکش چہرے پر پورے زور سے پھینک دیا۔ وہ کھانستے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے سامنے کے دھندلے منظر کو صاف کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور پھر اپنے ساتھ گھسیٹتے نیچے لے جانے لگا۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ بعد وہ پھر اسی جگہ تھی جہاں سے اسے کچھ دیر پہلے وہ لے کر گیا تھا، مگر اب وہاں منظر بدلا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی 2-3 گارڈز دائرے سے ہٹ گئے تھے۔ منہاج ازدحاق اسی بے دردی سے نیلم کو بازو سے پکڑے اس کے مقابل لے آیا تھا۔ نیلم کی آنکھوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو دل پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اتنے گارڈز کے گھیرے میں تنی بندوقوں کے درمیان بھی وہ نہ ڈر بے خوف و خطر کھڑا تھا۔ نیلم کی آنکھوں میں مرچیں بڑھنے لگی تھیں۔ جانے کیوں اسے یوں موت کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر اس کا دل تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر چاقو چلنے لگے تھے۔ کیوں؟ یہ بے بسی تھی جس سے بھاگی تھی، اب اسی کے لیے موت سے لڑنا چاہ رہی تھی۔ اس نے دل میں اس لمحے کو کوسا جب وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جانتی ہو اسے؟ ایم ایس دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ لمبا ہاتھ کر کے ریولر اس نے ایگل کی کن پٹی پر رکھ دی اور نظریں ساکت کھڑی نیلم پر گاڑ دیں، جس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آنچل ایک شانے پر لٹکا تھا، زلفیں بکھری پڑی تھی، پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، گزاد گلابی ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، ہم اس کو اغوا نہیں کیا، ایگل نے ہاتھ ہلاتے جھنجھلاتے انداز میں کہا۔ ایم ایس نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ جواباً وہ خاموش کھڑا ہو گیا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، حقارت بھرے لہجے میں وہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ طے ہوا کہ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، پہچاننے سے انکاری ہو گیا تھا وہ آج۔ نیلم کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ضبط کے کڑے مراحل طے کر کے اس نے خشک ہونٹ سرد آہ لیتے آزاد کیے۔ ہم اسے نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں کسی نے اغوا کیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ سے پاک تھا۔ تو تم کار میں کیوں بیٹھی؟ ایم ایس نے تیکھے لہجے میں سوال کرتے اب پسٹل کا رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکلے تھے، مذاق مستی میں سنسان گلی میں مڑ گئے اور کار میں چھپ گئے، فقط انہیں پریشان کرنے کو۔
ہمیں کیا پتا تھا کہ الٹا پریشانی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ وہ اس اعتماد سے جواب دے رہی تھی جیسے پاس کھڑے سخت گیر شخص کے ہاتھ میں پسٹل کے بجائے پلاسٹک کا کھلونا ہو۔ تم لوگ بتاؤ، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ ایم ایس نے گارڈ سے دریافت کیا۔ سر، اس وقت ہاتھا پائی میں ہم نے بس لڑکی کو مڑتے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھ سکے، ایک گارڈ سر جھکائے بولا۔ مگر سر، لڑکی کا لباس اسی رنگ کا تھا، دوسرے گارڈ نے مداخلت کی۔ حرب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ایم ایس جھٹکے سے پلٹا اور پسٹل کی موزل نیلم کی گردن پر زور سے دبائی، جیسے کھال میں سوراخ کر دینا چاہتا ہو۔ نیلم کی گردن میں گٹھلی سی ابری تھی، چہرہ کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ کیا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ سخت لہجہ مگر سرد تھا۔ ایگل نے دانت پر دانت جما رکھے تھے۔ ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی؟ آگے کی بات خوف کے مارے منہ میں ہی رہ گئی، الفاظ ادا ہونے سے انکاری ہو چکے تھے۔ سر، یہ اتفاق کے سوا کچھ نہیں، ہم سچ کہہ رہا ہے۔ ایگل نے خوشامدی انداز اپنایا۔ خیر، حقیقت کا پتہ تو جلد ہی لگ جائے گا، فی الحال تم آرڈر پہنچاؤ۔ حرب، تم ڈرائنگ روم میں میرا ویٹ کرو، اور تم باربی ڈال۔ اچانک ہی اس کی ٹون بدلی تھی، ہونٹ مسکرائے تھے اور نظریں گہرائی میں اتر کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ نیلم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم میرے ساتھ چلو اپنے شاندار مہمان خانے میں۔ عجیب سی ہنسی تھی اس کی۔ سر کو ہلکے سے خم دینے کے ساتھ اس نے ریورل سے سب کو دور ہٹ جانے کا اشارہ دیا۔ گول دائرہ ختم ہو چکا تھا۔ حرب اور ایگل نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا۔ ایگل نے ناک سے بہتے خون کو کوہنی سے صاف کیا اور نظروں ہی نظروں میں حرب کو انتقامی کارروائی کا چیلنج کیا تھا۔ حرب نے بھی اپنی شرٹ کا کالر درست کیا اور اسے پیٹھ دکھاتا کلف لگے وجود کے ساتھ پلازا میں داخل ہونے لگا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، سچ بتا تو دیا ہے تمہیں۔ نیلم کو اپنے بازو پر اس کی گرفت کسی ناک کی لپیٹ سے کم نہ محسوس ہوئی۔ ایک حساب اور سب سے مہنگا ابھی رہتا ہے ملکہ حسن، وہ غمگین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نیلم کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ کون سا حساب؟ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ مڑ کر فقط ایک نظر ایگل کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے وہ نیکلس واپس کر دو اور دفع ہو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا۔ پل بھر میں اس کے لہجے میں گڑگڑاہٹ نمایاں تھی، ایسے جیسے شیر شکار کی تلاش میں گھر آتا ہے۔ نیلم کو اس کے پتھریلے تاثرات سے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ پھر سے اسی کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ میرے پاس وہ نیکلس نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ آنسو نہ جانے کیوں بہنے لگے تھے۔ بہت ہی کوئی لالچی لڑکی ہو، ہیرو سے زیادہ حسن خود لیے گھوم رہی ہو۔ میری مانو ڈارلنگ، نیکلس کا بتا دو، کچھ نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے ایک ہیرے کی رنگ تمہیں بھی گفٹ کر دوں۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ ہلکے سے طنز سموئے لہجے میں بولا۔ نیلم وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ اسے زیادہ رونا ایگل کی بے حسی پر آ رہا تھا یا پھر ہار کے کھو جانے پر، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایم ایس نے ایک نظر اس کے ہچکو لے لیتے نازک بدن کو دیکھا اور پھر چہرہ موڑے لمبی سانس خارج کی۔ خود کو کمپوز کرتے وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نیلم نے سر اٹھائے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کتنی گہری چوٹ لگ گئی، حالانکہ ابھی میں تمہارے ساتھ حد درجہ نرمی سے پیش آ رہا ہوں۔ منہاج نے اس کے سرخی مائل ہونٹ کے پھٹے کنارے پر شہادت کی انگلی پھیرتے کہا۔ آہ! وہ بفر کر اس کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہوئی، پسٹل والا ہاتھ گھٹنے پر ٹکا کر وہ نیلم کی اس حرکت پر سر جھٹکتا مسکرایا تھا۔ انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچاتی مسکراہٹ یک لخت ہی غائب ہوئی تھی اور پھر وہی وحشیانہ انداز، وہی وحشیانہ پن اس کے اندر انگڑائی لے چکا تھا۔
کروڑوں کی ملکیت کے ہیرے تھے وہ، تمہاری جان بھی میرا نقصان پورا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی سراہی دار گردن کو اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ اس کے سبز کانچ میں سے نمکین پانی کی دھاریں بہنے لگیں۔ سانس اکھڑتی محسوس ہوئی، دل کی رفتار مدھم لگنے لگی تھی۔ اپنے بچاؤ کو جب اسے کچھ سجائی نہ دیا تو اپنے سرد پڑتے سفید مومی ہاتھ ایم ایس کے سینے پر رکھ دے اور دول دھکیلنا چاہا، مگر وہ ہاتھ انجانے میں ٹھیک اس کے دل پر ٹھہر گیا۔ منہاج کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اس کی دھک دھک اپنے کانوں کا پردہ پھاڑتی محسوس ہوئی۔ محبت نے زمین پر قدم دھر دیا تھا، آواز آسمان تلک گئی تھی۔ کون سے ہیرے؟ وہ جو سر جھکائے اپنے سینے کی جانب دیکھ رہا تھا، نیلم کی آواز پر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب اس سے کافی فاصلے پر تھی، ہاتھ ہٹ چکا تھا، اس کی گرفت بھی ختم ہو چکی تھی۔ نیلم کا سوال اس نے سنا ضرور تھا، مگر دماغ نے سمجھا نہیں تھا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ نیلم کو اس کی نظروں سے اب الجھن ہو رہی تھی۔ منہاج آگے بڑھا، اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلم کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب تھی، سانس حلق میں ہی دم توڑ گئی، اور اس کی اگلی حرکت نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ اس کی سفید مکروتی انگلیوں والا ہاتھ اپنے چوڑے سینے کے بائیں طرف رکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرے وہ جیسے کسی اور ہی جہان میں پہنچ گیا ہو، پھر آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن سننے لگا۔ کانوں کے پردے پھاڑتی آواز اسے لگا جیسے وہ پھر جی اٹھا ہے، جسم میں موجود جامد خون میں ہلچل ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے صدیوں بعد رگوں میں آگ کے بجائے ٹھنڈک اتری ہے۔ احساسات یوں تھے کہ گویا تمام بدن میں چبھی سوئیاں نکال دی گئی ہوں، آگ کے دریا سے سمندر کی گہرائی میں اتر گیا ہو۔ میری زندگی کے مالک، میرے دل پر ہاتھ رکھ، تیرے آنے کی خوشی میں کہیں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ جو اس کے اس عمل پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی فوراً ابھر آئی۔ چھوڑو ہمارا ہاتھ، بدتمیز انسان، اس نے غصے سے سرخ ہوتی حقارت سے دیکھا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس قدر ناگواریت تھی اس کے چہرے پر کہ ایم ایس ہوش میں ہوتا تو اپنی تذلیل پر اسے زمین میں گاڑ چکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ پسٹل والے ہاتھ کو ہی ماتھے تک لے جا کر پسینہ صاف کرنے لگا۔ وہ نیلم کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، پھر فوراً اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں، باہر کھڑے گارڈز کو اشارہ کرنا نہ بھولا تھا، جس کے ملتے ہی وہ دروازہ لاک کر چکے تھے۔ کسی معصوم لمحے میں، کسی مانوس چہرے سے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔